اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والسلام علی اہلہا۔ امام معصوم کا فرمان ہے لکل شیء ربیع وربیع القرآن شہر رمضان۔ ہر چیز کے لیے ایک بہار کا موسم ہوا کرتا ہے اور قرآن کریم کے لیے موسم بہار ماہ مبارک رمضان ہے۔ ماہ مبارک رمضان کی ان بابرکت ساعتوں کو مزید بابرکت اور بارونق بنانے کے لیے قرآنی سلسلہ کہ جس میں آج ہم گفتگو کریں گے قرآن کے اس سورے کی کہ جس کو سورہ مبارکہ احقاف کہا گیا۔ ترتیب کے اعتبار سے قرآن مجید کا 46واں سورہ یعنی 46 سورہ مکہ مکرمہ کے اندر نازل ہوا، 35 آیتوں کے اوپر مشتمل اور 4 رکوع ہیں۔ اس سورے کا نام سورہ احقاف رکھا گیا۔ 21ویں آیت میں احقاف کا تذکرہ ہے۔ احقاف عربی میں اونچی ریگستان کو کہتے ہیں اور در حقیقت یہ قوم عاد کے رہنے کی جگہ بھی ہے۔ قوم عاد کی سرزمین کا نام بھی احقاف ہے۔ یہ سورہ ان سوروں میں سے ایک ہے کہ جن کو حوامیم کہا جاتا ہے۔ 7 سوروں میں سے یہ 7واں سورہ ہے جو ابتدا ہوتا ہے حامیم سے یعنی حروف مقطعات سے، اور پروردگار عالم نے ان سوروں کے اندر ایک دستور رکھا کہ اس کی ابتدا قرآن کی عظمت سے پروردگار عالم بیان کرتا ہے کہ قرآن کی عظمت کو تم جان لو کہ یہ پیغمبر پر نازل شدہ کلام ہے۔ ان لوگوں کے اعتراض کو رد کرنے کے لیے جو کہتے تھے کہ پیغمبر نے خود سے اس قرآن کو بنایا ہے۔ موضوعات کے اندر پروردگار عالم اس جانب متوجہ کرتا ہے کہ اس جانب متوجہ رہو کہ تمام مخلوقات کا خالق فقط پروردگار عالم ہے۔ کفار کا اعتراض پیغمبر پر کہ یہ رسول ہم جیسا ہے، یہ کھانا کھاتا ہے، یہ بازار جاتا ہے، اس کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں آتا جو لوگوں کو روکے؟ اور پیغمبر کے ذریعے سے پروردگار جواب دلواتا ہے کہ میں پہلا رسول نہیں ہوں کہ جو انسانی شکل میں آیا، مجھ سے پہلے بھی لوگ ایسے ہی آئے، وہ بھی کھانا کھاتے تھے، وہ بھی بازار جایا کرتے تھے، اور یہ سارے کے سارے وہ رسول تھے کہ جن پر کوئی الگ سے فرشتہ نہیں آیا کرتا تھا۔ پیغمبر کے ذریعے سے جواب دلوایا اور پھر اس موضوع کو ڈسکس کیا کہ بنی اسرائیل کے ایک عالم کا تذکرہ، عبداللہ بن سلام، بنی اسرائیل کے ایک بہت بڑا عالم پیغمبر کے زمانے کو پاتا ہے اور پیغمبر سے آ کر سوال کرتا ہے اور پھر پیغمبر پر ایمان لے کر آتا ہے۔ یا رسول اللہ، قیامت کی پہلی نشانی کیا ہے؟ اور پیغمبر اسلام ارشاد فرماتے ہیں قیامت کی پہلی نشانی یہ ہے کہ مشرق سے ایک آگ نمودار ہوگی جو مغرب تک تمام لوگوں کو لے کر چلی جائے گی۔ اور پھر فرمایا بہشت میں سب سے پہلی کھانے کی چیز کیا ملے گی؟ اور پیغمبر کا جملہ ہے کہ مچھلی کی کلیجی یہ پروردگار عالم بہشت کے اندر عطا کرے گا سب سے پہلے کھانے کے اندر۔ اور پھر والدین کے ساتھ حسن سلوک کا تذکرہ ہوا کہ والدین کی مشقتوں کو ذہن میں رکھو۔ آیت کے اندر پروردگار عالم نے باپ کا تذکرہ ایک بار کیا اور ماں کا تذکرہ 3 بار کیا، یعنی ماں کا ذکر 3 بار، یعنی باپ کا حق 1 بار ہے، ماں کا حق 3 بار ہے۔ اور پھر آیت کے اندر والدین کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ ساتھ اس بات کا تذکرہ کیا کہ ان کی زحمتوں کو فراموش نہ کرنا۔ مدت حمل کم سے کم 6 ماہ ہے اور 2 سال کی مدت رضاعت کی مدت ہے کہ جب بچے کو دودھ پلایا جاتا ہے۔ ان موضوعات کو ڈسکس کرنے کے بعد اس گروہ کا تذکرہ کیا جو جنات کا گروہ تھا جو ایمان لے کر آیا۔ اور کب ایمان لے کر آیا؟ ابن عباس اور سعید بن جبیر سفر کرتے ہوئے ایک مقام پر پہنچے اور صبح کی نماز کے بعد قرآن کریم کی تلاوت کی۔ جنات کے ایک گروہ کا وہاں سے سفر ہوا، انہوں نے قرآن کریم کو سنا اور قرآن کریم کو سننے کے بعد ایمان لے کر آئے قرآن کی آیتوں کی وجہ سے۔ بے شمار واقعات جنات کے انداز سے ذکر ہیں۔ اور پھر اولو العزم انبیاء کا تذکرہ، حضرت ابراہیم کا تذکرہ، حضرت نوح کا تذکرہ، حضرت موسیٰ کا تذکرہ، حضرت عیسیٰ کا تذکرہ۔ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے جو شخص ہر رات یا ہر جمعے کو سورہ مبارکہ احقاف کی تلاوت کرے گا، پروردگار عالم اسے دنیا کی وحشت اور خوف کو اٹھا لیا کرتا ہے۔ دنیا کا خوف اور وحشت اسے تنگ نہیں کیا کرتا، اور پھر دنیا کی وحشت اور خوف کو اٹھانے کے بعد قیامت کے دن کی وحشت سے بھی وہ امان میں آ جایا کرتا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص سورہ مبارکہ احقاف کی تلاوت کرے گا، دنیا میں موجود ہر ریت کے ذرے کے برابر پروردگار 10 نیکیاں عطا کرے گا، اس کی 10 برائیوں کو مٹا دیا جائے گا اور اس کے 10 درجوں کو پروردگار عالم بلند کرے گا۔ پروردگار عالم قرآن کریم کو پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے۔